فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ مائدہ کے پہلے دو رکوعوں میں خطاب امت مسلمہ سے ہے اور شریعت اسلامی کے بعض قوانین کا بیان ہوا ہے تکمیلی مرحلے میں۔ اس کے بعد کے دو رکوعوں میں خطاب اہل کتاب سے ہے۔ ابھی یہ تیسرا رکوع جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے بنی اسرائیل، اے یہود اور اے نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ دیکھو آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیے واضح کر رہے ہیں بہت سی وہ چیزیں جنہیں تم چھپا رہے تھے۔ من الکتاب، کتاب میں سے، شریعت میں سے، شریعت موسوی کی بہت سی چیزیں جو تم نے چھپا لی تھی انہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بعض کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں، بعض سے صرف نظر بھی کر رہے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، دیکھو آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور کتاب مبین بھی۔
میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی امکان ہے کہ لفظ نور کو مانا جائے، نور و کتاب مبین، آ گئے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب، واضح کر دینے والی کتاب۔ اب یہاں پر نور و کتاب مبین کے درمیان اگر حرف عطف مانا جائے تو نور اور ہوگا اور کتاب مبین اور ہوگی۔ اس کے حوالے سے پھر نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر اس واو کو واو تفسیری مانا جائے تو ترجمہ ہوگا آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی کتاب مبین۔ وہ کتاب مبین جو ہے قرآن مجید یہی نور ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی روشنی یہی ہے جو ہدایت دیتی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ویسے یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض معاملات کے اندر بہت لے دے اور بہت ہی جو ہے رد و قضا ہے، ان کی حیثیت کو ایسی اہم نہیں ہے۔ مطلب حضور نور تھے یا بشر تھے، یہ ایک احمقانہ بحث ہے۔ حضور بشر بھی تھے، نور بھی تھے، ہر انسان میں نور بھی ہے، اس لیے کہ جو روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے ہمارے وجود میں وہ نورانی ہے۔ جیسے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ایسے ارواح انسانیہ بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور جیسے کہ حضرت آدم کے حیولے میں اللہ نے اپنا نور پھونکا تھا، فَإِذَا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اسی طرح ہر انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے۔ لہذا جو بات کہی جا رہی ہے وہ حقیقت ہے، اس کو سمجھو اور مانو، یقین کرو۔ اور وہ کیا ہے کہ رحم مادر میں انسان کا جو وجود ہے تو شروع میں 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ۔ جب یہ 40ویں دن گزر جاتے ہیں یعنی 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فیرسل الروح، ملک کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، فیرسل الملک فینفخ فیہ الروح، اور اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے۔ یہ روح نورانی ہے۔ اب انسان کا وجود مکمل ہو گیا کہ جو اس مادی کائنات سے تعلق رکھنے والا حصہ تھا وہ 120 دن میں مکمل ہو گیا رحم مادر میں، تو وہ نور والا حصہ لا کر اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ لیکن ہم میں سے اکثر کا معاملہ کیا ہے، ہماری جو نفسانیت ہے اور اس کی ظلمانیت ہے، نفس کے تقاضے جو ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، یہ ظلمانیت جو ہے ہماری نورانیت پر چھائی ہوئی ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے لالٹین ہو اور اس کی چمنی ہے، اس چمنی کے اندر وہ بتی تو جل رہی ہے لیکن چمنی کے اوپر دھواں اتنا آ گیا ہے کہ روشنی باہر نہیں آ رہی۔ یہی انسان کا حال ہو جاتا ہے کہ نفس کی ظلمت، نفس کی تاریکی اس طرح چھا جاتی ہے قلب پر کہ قلب کے اندر جو روح انسانی اور جو کہ نور خدا بندی ہے اصل میں، وہ موجود تو ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی وجود میں سرایت نہیں کر سکتی۔ انسان کا اپنا وجود، انسان کا اپنا جو جسم ہے وہ اس نور سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تھوڑی سی بحث میں نے اس لیے کی ہے کہ اس میں کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے، جیسے کہ کھل کر کہا گیا سورہ کہف میں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، جیسے تم گوشت پوشت سے بنے ہو ویسے ہی میں بھی گوشت پوشت سے بنا ہوں، جیسے تمہارے جسم میں خون رواں ہے میرے جسم میں بھی خون رواں ہے، جیسے تمہارے زخم لگے اگر تو خون باہر نکلتا ہے، میرا بھی زخم جب مجھے لگا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، مجھ پر بھی موت وارد ہوگی جیسے کہ تمام انسانوں پر وارد ہوتی ہے۔ انک میت وانہم لمیتون، اے نبی آپ پر بھی موت وارد ہو کر رہے گی اور ان سب پر بھی موت وارد ہو کر رہے گی۔ تو جو خصائص انسانی ہے بنیادی وہ سب میرے اندر بھی موجود ہیں۔ مجھے بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اگر آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں، یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر درمیان میں جو ہے وہ روزہ افطار نہ کیا جائے، 2 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ چلا جا رہا ہے تھرو دی نائٹ اور اگلے دن جاری ہے، تو یہ 2 دن کا ہو جاتا ہے۔ یوم یہ اس کو کہتے ہیں صوم وصال، 2 دنوں کو جوڑ کر ایک روزہ بنا لینا،
3 دنوں کو جوڑ کر ایک روزہ بنا لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو روزہ رکھتا ہوں یہ یوم وصال کا، صوم وصال، لیکن مسلمان تم مت رکھنا۔ تو کسی نے سوال کیا حضور آپ خود رکھتے ہیں ہمیں روکتے ہیں؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب وہ کیا کھلانا پلانا ہے، کیا وہ روحانی غذا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملتی تھی، اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اس کو اپنی روٹی اور سالن پر قیاس نہ کیجیے، وہ کوئی اور ہی غذا ہے، اور اس کے اندر جو قوت ہے وہ دنیا کی کسی اور غذا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ لہذا دونوں پہلو اپنی جگہ پر ہیں۔ نبی ہمارے مانند انسان بھی ہیں، قرآن مجید کی نص قطعی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے اے نبی میں بھی اے لوگوں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ہاں مجھ پر وحی کی گئی ہے، تم پر وحی نہیں آئی، بس یہ فرق ہے۔ ما بہل امتیاز بات کیا ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، تم پر وحی نہیں آئی۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا وہ ایک ہی ہے، الہ واحد۔ تو یہ ہے اصل میں، لیکن دوسرے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں۔ حضور کو علم غیب عطا کیا گیا ہے، اگرچہ کل علم غیب کو کوئی نہیں مانتا۔ چنانچہ جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں ان سے بھی میں نے گفتگو کی تو ان کا ہم علم غیب کا اس بات کرتے ہیں، لیکن کل علم نہیں، کل علم صرف اللہ کے پاس ہے، کل علم غیب نہیں۔ البتہ میں یہ بیٹھ جاؤں طے کرنے کے لیے کہ یہ علم حضور کو تھا یا نہیں تھا، یہ میری اپنی زیادتی ہو جائے گی، میں اپنے حضور سے تجاوز کروں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو دیا علم جتنا دینا چاہا، اب وہ اللہ جانے کتنا اس نے دینا چاہا، یا رسول جانے جتنا کچھ کو اللہ کی طرف سے انہیں ملا ہے۔ ہم کل کی بات کریں گے تو شرک ہو جائے گا، لیکن بالکل نفی کر دیں گے تو نبوت کی نفی ہو گئی۔ پھر نبی ہی کیا ہوا اگر اسے غیب کا علم نہ ملے؟ جنت کی سیر کرا دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے غیبی امور، فرشتہ ان سے آ کے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی انسانی شکل میں آتا ہے، 2 مرتبہ اس کی اصل ملک کی صورت میں بھی حضور نے اسے دیکھا ہے۔ یہ چیزیں ساری اگر نہ ہو تو رسول کیسے ہوئے؟ تو ہم نے اصل میں ان مسائل کو کھینچتان جو ہے، ہمارے ہاں جو فرقہ واریت ہے، اور فرقہ واریت کے اندر جو بھی ان کی قیادتیں ہیں، جو لوگ ہیں بڑے بڑے مولوی، ان کا سارا مسئلہ جو ہے چونکہ اسی کی بنیاد پر ان کی چودراہٹ قائم ہے، لہذا ان مسئلوں کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ رسول یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے، من اتبع رضوانہ، اس شخص کو کہ جو اس کی رضا جوئی کا طالب ہے، جو رضا چاہتا ہے، جو رضا کے تابع رہنا چاہتا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ دیکھیے پچھلے درس میں لفظ آیا تھا سواء السبیل، فقد ضل سواء السبیل، اب یہاں سبیل کی جمع آ گیا سبل، سبل السلام، راستے جو ہیں سلامتی کے، نیکی کے، بھلائی کے، عافیت کے، خیریت کے، اب وہ جمع کا صیغہ آ گیا، اس لیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں 2 راہ آ جاتا ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ کام کروں یا یہ کام کروں۔ اس 2 راہے پر گویا کہ اب سیدھے راستے کی ہدایت دینا کہ ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اور ظاہر بات ہے یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی رضا کا جویا ہو، متلاشی ہو، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلنا چاہتا ہو۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو قرآن مجید جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بیج بجائے جائیں تو بھینس کو کیا پتا کہ کیا بجایا جا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھ کے سنایا جائے، ابو جہل پر کوئی اثر نہیں ہوا، ابو لہب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ انہی لوگوں میں ہوگا جن کے اندر کوئی نیکی کا جذبہ ہے، جو صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو من اتبع رضوانہ، جو اللہ کے رضوان اور اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں رہنمائی فرماتا ہے ان کی سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ یہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ ظلمات ہمیشہ قرآن مجید میں جمع کی صیغے میں آئے گا، ظلمت کا لفظ نہیں آئے گا، ظلمات۔
تاریکیاں بہت سی ہیں، گمراہیاں بہت سی ہیں، سیدھا راستہ تو ایک ہے سوا سبیل، ٹیڑھے راستے ادھر سے ادھر سے آ کے ٹھوکر کھا کے پھر ادھر گئے، وہ بے شمار راستے ہیں۔ اس حوالے سے سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے ظلمتیں بہت سی ہیں، نور ایک ہے، نور واحد آئے گا۔ من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی جانب، باذن ہی، اپنے حکم سے، اپنے امر سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی، وہی سوا سبیل یا صراط سوی، یہ مختلف اصطلاحات جو آئی ہیں قرآن مجید میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پچھلے درس میں۔ اب اس کے بعد ایک مضمون آ رہا ہے بہت اہم ہے، عیسائیوں کے بارے میں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ہے۔ یہ لقد جب آ جاتا ہے یا قد آ جاتا ہے فعل ماضی پر تو وہ تیقن پیدا ہوتا ہے، جیسے قد اکلت الطعام، میں نے کھانا کھا لیا ہے، یعنی اس کے اندر قد اکلت میں یہ کھا چکا ہوں، بھائی میں کھا چکا ہوں، میں نے آپ کو بتایا بار بار میں کھا چکا ہوں، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کر چکے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شکل اختیار کر دی ہے۔ یہ جو حقیقت و اقسام شرک پر میری تقاریر ہیں، ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ فلسفیانہ مذاہب جیسے ہندو مت ہے، یا جیسے رومن جو ان کے عقائد تھے، یا جو گریک لوگ تھے ان کی مائتھولوجی تھی، اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اس میں متعدد شکلیں ہیں، انتہائی گمراہ کن باتیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کسی انسان میں حلول کر گیا، ایک حلول کہلاتا ہے یہ۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ جڑ گیا، حلول و اتحاد، یہ دو عقیدے ہیں۔ حلول و اتحاد ایجاب محال است، کہ در وحدت خودی دوئی عین زلال است، وجود اگر ہوگا دو چیزوں کا تب اتحاد ہوگا نا، میرے اس ہاتھ کا اس ہاتھ کے ساتھ اتحاد ہو گیا، دو ہاتھ ہونے ضروری ہے، اتحاد ایک چیز کا تو نہیں ہو سکتا۔ تو حلول کوئی شے ہوگی جو حل ہوگی، اور کوئی چیز ہوگا کہ جو حل کرے گا اپنے اندر، کوئی ایسا چیز ہوگی، جیسے چینی پانی میں حل ہو گئی، تو پانی پہلے سے موجود تھا، محلول چینی ہے، اور محل جو حل کر لیتی ہے اپنے اندر وہ پانی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، گویا کہ توحید ختم ہو گئی۔ چاہے آپ نے وہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ حلول ہے یا اتحاد ہے، حلول و اتحاد ایجاب محال است، کہ در وحدت اللہ کی تو توحید ہے، دوئی عین زلال است، یہ دو کا تصور ہو جانا ہی تو گمراہی ہے۔ دو گمراہی ہو گیا، دو چیزیں مل گئی، یا ایک چیز دوسرے کے اندر حل ہو گئی۔ ایک دوسرا ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اوتار، خدا خود کسی انسان کی شکل میں نیچے اتر آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا نے خود اس پورے کائنات کی شکل اختیار کر دی ہے، ہماوست، پینتھیزم، یہ بھی بدترین شرک ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ خدا کسی انسان کی شکل میں ظہور کر لیتا ہے، اس کا نام، اس کو کہتے ہیں عقیدہ اوتار۔ ہندوؤں میں یہ بہت سے ہے، کرشن جی بھی خدا کا اوتار، رام چندر جی بھی خدا کا اوتار، یہ بے شمار ان کے ہاں اوتار ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا اوتار قرار دیا، یعنی مسیح اصل میں انسان نہیں ہے، خدا ہی ہے انسانی شکل میں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شکل اختیار کر دی ہے۔ جیسے پانی اگر برف اگر گھل گیا اور تو پانی بن جائے گا، پانی اگر آپ نے آگ پر چڑھائے رکھا دیگچی کے اندر وہ بھاپ بن جائے گا۔ تو بھاپ کیا ہے؟ پانی ہی تو ہے بھاپ، اور برف ہی تو ہے جو بھاپ بن گئی ہے۔ اس طرح اللہ ہی ہے جس نے کہ حضرت مسیح کی شکل اختیار کر دی ہے۔ یہ فرقہ جو ہے عیسائیوں میں کہلاتا ہے یعقوبیہ، جیکوبائٹس کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں اللہ ہی نے اوتار کی شکل اختیار کی ہے حضرت مسیح کی صورت میں۔ ہندوستان میں 9 اوتار ہندوؤں کے متفق علیہ ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں جو یہ آئے اسماعیلی تبلیغ کے لیے، ہندوؤں میں تبلیغ کے لیے اسماعیلی، انہوں نے کہا کہ بس ایک کو اور مان لو،
9 اوتار تم مانتے ہو، 10واں اوتار، 10واں اوتار علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ عبداللہ ابن سبا نے کہا تھا کہ اے علی تم خدا ہو، ہاں اس حد تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سخت شدید دھمکی دی، اگر باز نہیں آؤ گے، توبہ نہیں کرو گے تو تمہیں زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمیں جلا دو، تم ہمارا امتحان لے رہے ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے وہ امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو آزماتا ہے، تم ہمیں آزما رہے ہو، آزما لو۔ لہذا 40 کے 40 انسانوں نے جان دے دی، گمراہی پیدا کرنے کا اتنا مصمم ارادہ تھا۔ اب لوگوں پر کتنے لوگوں پر اثر پڑا ہوگا کہ یقیناً یہ لوگ ایک بات کو حق سمجھتے ہیں، تبھی انہوں نے اتنی بڑی جو ہے قربانی دی، اپنی جانوں کی، اس جانوں پر کھیل گئے۔ بہرحال یہ عقیدہ جو ہے، یہ اسماعیلیوں نے ہندوستان میں آ کر کہا کہ تم 9 اوتار اپنے مانتے ہو نا، 10واں اوتار اور مان لو، دشم اوتار، یہ ان کی کتاب ہے بہت اہم جس کا نام ہی ہے دشم اوتار، 10واں اوتار، 10ویں اوتار حضرت علی ہو گئے۔ تو گویا کہ اس طرح انہوں نے ہندو مت کے اوپر لیبل لگا دیا اسلام کا، ورنہ واقعتاً یہ ہے کہ اسماعیلیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم، تو اے نبی ان سے کہیے کون ہے وہ جو اختیار رکھتا ہو کچھ بھی، اگر اللہ فیصلہ کر دے کہ ہلاک کر دے مسیح کو، ابن مریم کے بیٹے مسیح کو، اور ہلاک کر دے وہ امہ، اس کی ماں کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور ہلاک کر دے سب جو زمین میں ان سب کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اختیار یہ ہے، اور تم نے اللہ کو بنا دیا ایک انسانی شکل کے اندر محدود۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی نے اصل میں لبادہ اوڑھ لیا ہے انسانی شخصیت کا۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمان ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، آسمانوں اور زمین کے مابین جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر ہے، اللہ کی حکومت کے اندر ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تمام یہ سورج اور چاند اور سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز اللہ کے حکم کی تابع ہیں، اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ زمین گردش کر رہی ہے تو اللہ کے حکم سے کر رہی ہے، ہم تو اسے روک نہیں سکتے۔ سورج گردش کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، ہم نہ اسے روک سکتے ہیں، نہ اس کی رفتار بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں۔ لہذا پوری کائنات پر تو سکہ اس کی بادشاہت کا رواں ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ کل یجری، ہر چیز جو ہے لاجل المسمى، ایک وقت معین تک کے لیے تیرتی رہی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر شے جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، تیر رہی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یعنی اب اصل جو ان کی رگ ہے، دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا ہے۔ تم صرف اس لیے مسیح کو کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا؟ اللہ کا اختیار ہے جو چاہے پیدا کرے، بن باپ بن ماں کے جو چاہے پیدا کر دیں۔ حضرت مسیح کے ہاتھوں تمہیں اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا کہ انہوں نے گارے کا ایک پرندہ بنایا، پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ تو حضرت مسیح کے ہاتھوں یہ تم نے معجزہ دیکھ لیا، تو اللہ جو چاہے بنائے، بغیر باپ کے پیدا کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ تو تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کی تخلیق، اس کی خلاقی کی قوت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ جب وہ پیدا کرتا ہے تو اس پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا اسی کو علم نہیں ہوگا کہ اس میں کیا میں نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر شے سے واقف ہے، اس کے رگ رگ سے واقف ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر شے کا قادر ہے، ہر ایک پر اس کی قدرت ہے، اس کا حکم چل رہا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بلکہ لفظی ترجمہ ہوگا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ واحباؤہ، اور اس کے بڑے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ یہ کانسیپٹ یہود میں بہت زیادہ ہے۔ یہود کے ہاں یہ کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہوا ہے۔ ایک حد تک ان کی بات صحیح بھی ہے، قرآن مجید نے بار بار کہا ہے وَفَضَّلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا ہے کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ایک تو بنیاد تھی بھی، اور اس کا سبب کیا ہے؟ پوری دنیا میں جب شرک کا اندھیرا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرے، بت پیچھے جا رہے ہیں، آسمانی جو ہیں سیارے ستارے ان کی پرستش ہو رہی ہے، بادشاہوں کی پرستش ہو رہی ہے، بادشاہوں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، ہر نوع کا شرک جب تھا، یہ قوم اللہ کے فضل سے شرک سے محفوظ رہی ہے۔ واحد قوم ہے دنیا کی جس نے شرک نہیں کیا۔ صرف ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک خاص زمانے میں حضرت عزیر کو علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، لیکن بیٹا بھی ابن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابن جو ہے قرآن مجید میں عربی زبان میں کسی بھی تعلق کے لیے آ جاتا ہے۔ ابن السبیل، راستہ چلنے والا مسافر، اس کے معنی یہ تو نہیں کہ یہ راستے کا بیٹا ہے۔ ابن الوقت، ایک شخص ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے، جو بات دیکھی کہ میرے نفع میں ہے اس کو اختیار کر دیا، جو چیز دیکھا کہ نقصان ہے، چاہے کل تک اس کے اوپر ایمان تھا چھوڑ دیا۔ ابن الوقت ہے، یہ تو وقت کا بندہ ہے، وقت کا غلام ہے، تو وقت کا بیٹا تو وہ نہیں ہوتا۔ تو ابن کا لفظ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو تعلقات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے علائق، ان سب کے اوپر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ ابن السبیل، ابن الوقت، اس معنی میں انہوں نے ابن اللہ کہا، وقالت الیہود العزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، لیکن یہ بھی ایک محدود وقت میں اور محدود تعداد میں لوگوں کا عقیدہ ہوا تھا۔ بحیثیت مجموعی یہ جو اس کی تاریخ جو ہے کم سے کم 4000 برس کی تاریخ سے تو ہم واقف ہیں۔ ویسے تو 4500 برس کی تاریخ جو ہے تورات کے اندر ان کی لکھی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک 4500 برس، 4500 برس ہو چکے ہیں، اور وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تاریخ جو ہے جب سے کہ تورات انہیں دی گئی تھی 1400 قبل مسیح میں، اس سے لے کر حضور تک 2000 برس ہوئے، پھر یہ 1400 برس اور ہو گئے، 3400-3500 سال کی تاریخ تو ان کی پوری ریکارڈڈ ہے۔ اس نے عرصے طویل اتنی تاریخ کے اندر انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کوئی بت جو ہے ان کے معبدوں میں، ان کے سینیگوگز میں نہیں رکھے گئے۔ ان سین، ایک خدا کہ جو غیر مرئی ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جس کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ خدا، اس کے ماننے والے رہے۔ تو لہذا ان کو ایک طرح کی یہ ترجیح رہی ہے، فضیلت رہی ہے پوری نوع انسانی پر۔ لیکن انسان کی سوچ دیکھیے الٹی ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ مقام و مرتبہ عطا ہوا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کا پھر حق ادا کرے۔ اگر اللہ نے ہدایت تمہیں دی ہے تو ہدایت دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے تو علم جو ہے دوسروں تک پہنچاؤ۔ انہوں نے الٹا بس یہ گمان ہو جاتا جی ہم تو پھر بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، گویا کہ بخشے بخشائے ہیں۔ یہ الٹا تصور ہے، اور یہی تصور ہوا جو آج مسلمانوں میں ہے۔ امت مرحوم، امت مرحوم، امت مرحوم، وہ امت جس پر رحمت ہے، کہاں رحمت ہے آج؟ آج تو تمہاری پکڑ ہو رہی ہے، تمہاری مرمتیں ہو رہی ہے، صحیح لفظ تو ہے، ٹھکائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر؟ روزانہ خبر پڑھ لیتے، آج 8-10 کشمیری شہید کر دیے گئے، ایک آدھ کوئی اہلکار بھی مارا گیا ان کا، واصل جہنم ہوا، باقی 8-10 15-20 جو ہے وہ کشمیری شہید ہو گئے۔ یہی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، چچنیا میں ہو رہا ہے، کوسوو میں ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے بوسنیا میں بڑے پیمانے پر ہوا ہے، لاکھوں جو آدمی قتل کر دیے گئے افغانستان کے اندر، لاکھوں انسان قتل ہو چکے ہیں، اور یہ عراق کے اندر، یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے بیٹے ہونے اور امت مرحوم ہونے کی علامت ہے۔ میرا تو تھیسس یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ عذاب الہی کی گرفت میں ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے جس قوم کو وہ اپنی کتاب عطا کر دے اور اپنی شریعت عطا کر دے، حضرت موسیٰ کے ذریعے تورات عطا کر دی گئی بنی اسرائیل کو، شریعت موسوی عطا کر دی گئی، وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کو پہچانیں گے، ان کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت ملے گی اللہ کی طرف، ان کو دیکھ کر لوگ حقیقت کو پہچانیں گے کہ شریعت کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، قانون کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہی قوم بد عملی اختیار کر لے
ان کا عمل کا رویہ اور ہو جائے تو گویا کہ وہ مس ریپرزینٹ کر رہی ہے اللہ کو، اللہ کی غلط نمائندگی کر رہی ہے، تو وہ کافروں سے بڑھ کر اللہ کی نگاہوں میں مقبول ہو جاتی ہے۔ پھر ان پر عذاب آتے ہیں، بلکہ دنیا میں عذاب انہی پر آتے ہیں، یا تو عذاب آتے تھے جو اب نہیں آئے گا کسی پر، یا وہ عذاب آتے تھے کہ کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیا، رسول نے دعوت کے تمام اسلوب اختیار کر لیے، ہر طریقے سے بات سمجھا دی، پوری طرح مبرہن کر دی، واضح کر دی، پھر بھی قوم اگر بحیثیت مجموعی کفر پر اڑی رہی تو وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ اسے ہم کہتے ہیں عذاب استیصال، جڑ سے اکھیڑ کر کسی پودے کو پھینک دینا، ایسے ہی وہ قوم جو ہے اس کی جڑ جو ہے کاٹ دی گئی۔ قطع دابر القوم الذین کفروا، ان کافروں کی جو قوم تھی ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور وہ نسیم منسیہ ہو گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ جیسے قوم نوح، ان میں سے صرف اہل ایمان بچا لیے گئے جن سے بعد میں قوم عاد وجود میں آئی، لیکن فی الوقت جو ہے پوری قوم نوح جو ہے وہ غرق کر دی گئی۔ قوم ہود، عاد، قوم سمود، قوم صالح علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت شعیب جس قوم کی طرف بھیجے گئے مدین، حضرت موسیٰ بھیجے گئے، آل فرعون غرق کیے گئے۔ یہ اللہ کا عذاب آیا ان پر جن پر رسول بھیج دیے گئے اور رسولوں کے ذریعے سے حقیقت واضح کر دی گئی اور حق کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا گیا، پھر بھی وہ کفر پر اڑے رہے تو پھر عذاب استیصال۔ البتہ دوسرے عذاب جو ہیں دنیا میں کافروں پر نہیں آتے، وہ تو آخرت میں آئیں گے، جب ان کا محاسبہ ہوگا اجتماعی طور پر، پھر ان کا جو ہے جہنم کے اندر جھونکے جائیں گے۔ دنیا میں زیادہ عذاب مسلمانوں پر آتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو پھر نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکام پر عمل نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جس چیز کو اللہ کا یہ کلام پاک جو ہے وہ حرام قرار دے رہا ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے۔ یہ زیادہ بڑے دشمن ہیں حق کے، یہ زیادہ بڑے اللہ کی نگاہ کے اندر مبغوض ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو نفرت بہت شدید ہے۔ اسی لیے وہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہے بارہا، آیت نمبر 85 سورہ بقرہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم مسلمان ہو، تمہیں پوری شریعت کو ماننا چاہیے، اللہ کی پوری کتاب پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ کچھ اعمال تو تم نے اختیار کر لیے، اب آپ دیکھیں گے طوفان آیا ہوا ہوگا، عمرے کے لیے لوگ عمرے جا رہے ہوں گے، حج کا عمرہ، جو رمضان مبارک کا عمرہ جو ہے وہ کس قدر لوگ جائیں گے، لیکن یہ کہ ان کے اپنے کردار میں اسلام ہے، ان کی کمائی اسلام کے مطابق ہے، ان کے کاروبار اسلامی احکام کے مطابق چلتے ہیں، وہ معلوم ہوگا بالکل برعکس ہے۔ تو عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نمازیں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اپنے بقیہ زندگی کے اندر ہم نے اللہ کے احکام کی پیروی کی ہے، اللہ کے حلال کے اوپر اکتفا کی ہے، اللہ کے حرام میں منہ مارنے سے اپنے آپ کو روکا ہے؟ جب یہ شکل ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ حرکت کرے گا کہ دین کا کچھ حصہ قبول اور دین کا کچھ حصہ رد، دین کا کچھ حصہ سر آنکھوں پر اور کچھ حصہ پاؤں تلے رون دیا جائے، تو اس کی کوئی اور سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں۔ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، نوٹ کیجئے لفظ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں، وہ شدید ترین عذاب جو منافقین کا حصہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سورہ نساء میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کہ منافق جو ہیں حالانکہ وہ مدعی ہوں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، عبداللہ ابن ابی کہے گا میں تو محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، لیکن تھا منافق۔ لہذا منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ اللہ نے مخصوص کر رکھا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اسی طرح وہ مسلمان جو اپنے اسلام کا دعویٰ کریں، اسلام پر عمل نہ کریں اور وہ مس ریپرزینٹ کریں اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے دین کو اور محمد الرسول اللہ کی شریعت کو، تو وہ بھی اسی سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امت مرحوم، ہم تو بڑی مرحوم امت ہے، ہمارے اوپر تو رحمت خداوندی ہے، ہم تو رحمت للعالمین کے نام لیوا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو محبت ہے حضور کے ساتھ، حضور کی حرمت پر ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دین کے اوپر عمل کہاں ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، بجائے اس کے کہ
جو کتاب دی گئی، جو اللہ نے تمہیں ایک مقام عطا کیا، تمہیں چن لیا، تمہیں محمد کی امت میں پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ لیکن الٹا نتیجہ کیا نکلتا؟ اجی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی، لہذا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے۔ اب اس کا جواب دیکھیے کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اے نبی ان سے کہیے پھر وہ عذاب کیوں دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ یہ نبوکدنضر کے ہاتھوں 6 لاکھ کیوں قتل کروائے تمہارے؟ تم بڑے لاڈلے ہو اللہ کے، بڑے چہیتے ہو۔ نبوکدنضر کے ہاتھ، اس سے 200 برس پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اشوریوں کے ہاتھوں بے شمار لوگ قتل ہوئے، سلطنت اسرائیل ختم ہو گئی، پھر یہ نبوکدنضر کے ہاتھوں جو ہے جیوڈی، یہ یہودا کی جو مملکت تھی، جو آج سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے یہودیوں کا، ویسٹ بینک، یہ پورا کا پورا اصل میں یہ مملکت ہے، اور اس مملکت کا نام جوڈا ہے، جیوڈی یا جوڈا۔ اس مملکت کے اندر 6 لاکھ انسان قتل کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو اللہ کا گھر تھا، ہیکل سلیمانی، ہم اسے ہیکل کہتے ہیں، ہیکل کہتے ہیں کسی عمارت کو، کسی نقشے کو، ویسے اس کو عام طور پر انہوں نے ٹیمپل کہنا شروع کر دیا، ٹیمپل آف سولومن، کنگ سولومنس ٹیمپل، تو یہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد ہے، اسے گرا دیا۔ اس کے 150 برس بعد دوبارہ کہیں جا کر وہی حضرت عزیر علیہ السلام جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی دعوت توبہ جو ہے گونجی، لوگوں ہوش میں آؤ، توبہ کرو، پلٹو، اپنے بدعمالیاں ترک کرو، اپنی حرام خوریاں ترک کرو، حرام کاریوں سے بچو، شریعت کو توڑنے سے بچو، تم نے شادیاں کر لی ہیں غیر یہودی اور مشرک عورتوں کے ساتھ، ان سے علیحدگی اختیار کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی صدا بلند کی تھی، اس کا کچھ اثر ہوا، اور جو عذاب آیا تھا ان پر نبوکدنضر کے ہاتھوں، 6 لاکھ کو قتل کیا تھا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا بیبیلونیا، 100 برس سے لے کر 150 برس تک وہ وہاں رہے ہیں قید کے اندر، بیبیلونیا۔ آج کل آپ کبھی کبھی نام سنتے ہیں، کبھی یہ بہت بڑا شہر تھا، مرکزی شہر تھا، اب چھوٹا سا رہ گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس وقت جب کہ وہ معاملہ جو ہم کر رہے ہیں کہ 587 قبل مسیح، یعنی آج سے 2500 برس پہلے بہت بڑا شہر تھا۔ تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا۔ 1,33,000 یہودی اس نے ایک دن میں قتل کیے ہیں اسی یروشلم کے اندر، 1,33,000 یہودی ایک دن میں یروشلم میں قتل کیے۔ پھر جو دوسرا بنایا تھا ہیکل سلیمانی، اس کو بھی گرا دیا سن 70 عیسوی میں۔ سن 70 عیسوی سے یہ 2005 عیسوی تک 1975 برس ہو چکے ہیں کہ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے۔ ان کے لیے وہ خانہ کعبہ کے مانند ہے۔ یہ گھر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خانہ کعبہ، یہ ہمارا کعبہ ہے، ہمارا قبلہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان نے، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے نا حضرت سلیمان، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب ان کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے وہ گھر وہاں بنایا تھا۔ وہ گھر جو ہے آج 1935 برس سے گرا ہوا ہے، لیکن ان قریب صورتحال وہ پیش آئے گی جو بہت ہی خوفناک ہوگی، اور عرب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت گرفت، بہت سخت پکڑ، بلکہ بہت سخت سزا آنے والی ہے۔ اگر یہودیوں کی سزاؤں کا تذکرہ کیجئے تو نبوکدنضر بڑی پرانی شے نظر آتا ہے، 2500 سال پرانا۔ ٹائٹس رومی جو ہے وہ بھی 1935 سال پرانا۔ لیکن یہ جو تقریباً 60-70 سال پہلے، 60 برس پہلے جو جرمنی اور پولینڈ وغیرہ کے اندر 6 ملین 60 لاکھ یہودی قتل کیے گئے، یہ ساری سزائیں اللہ نے دی، کیوں دی؟ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تم کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہو، اللہ نے فضیلت تمہیں عطا کی تھی، لیکن فضیلت جس بنیاد پر تھی وہ بنیاد تم نے ڈھا دی، اب فضیلت کہاں رہ جائے گی؟ تمہیں فضیلت دی تھی توحید کے بل پر، تمہیں فضیلت دی تھی شریعت کے پر عمل کرنے کی بدولت، تم نے وہ دونوں چیزیں ڈھا دی، تو اب ظاہر بات ہے کہ تمہارے لیے اب اللہ کے ہاں کوئی شے نہیں۔ اب یہ اپنے سے مگن رہو، پدرم سلطان بود، پدرم سلطان بود، پدرم سلطان بود۔ سننے والے تو یہی کہیں گے توراچے، میرا باپ سلطان ہوتا تھا، سلطان تھا، بادشاہ تھا، بادشاہ کا بھی۔ ارے بھائی تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا باپ تو سلطان ہوگا، بادشاہ ہوگا، ایمپرر ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ تم کیا ہو؟ تم اپنی بات بتاؤ۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو یہ بات کہی جا رہی ہے۔
وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہتے ہیں یہ یہودی اور نصارہ عیسائی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے بڑے لاڈلے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تو کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں نے یہودیوں کے اوپر جو گناہ کے بڑے بڑے دور آئے وہ گنوا دیے، بین ہی یہی دور، یوں سمجھیے کہ کاربن کاپی کی طرح یہی سارے ادوار امت مسلمہ پر آ چکے ہیں۔ ان پر ایشورینز کا حملہ ہوا تھا، ہم پر کروسیڈرز کا 200 برس تک لہر کے بعد ایک لہر، اس کے بعد ایک اور طوفان، ویوز آفٹر ویوز، یورپ سے کہاں سے، فرانس اور جرمنی اور ادھر یہاں تک کہ برطانیہ سے، یورپ سے بھی باہر بیٹھا ہوا برطانیہ، وہ یورپ کے اندر اس بانی میں شامل نہیں ہے، ایک علیحدہ جزیرہ ہے۔ کہاں سے لوگ آئے، انہوں نے حملے کیے اور مسلمانوں کی شدید پٹائی ہوئی۔ 88 برس تک بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اگلی صدی کے وسط میں پھر جو تاتاریوں کے ہورڈز آف تاتاریز، یہ جو ان کے آئے ہیں ہجوم کے ہجوم، اور بڑی بڑی فوجیں آئی ہیں جو انہوں نے ہلاکت مچائی ہے۔ خوارزم شاہ کی ساری حکومت، یوں سمجھیے کہ جو خراسان تھا، خراسان قدیم، اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ افغانستان کی بھی کافی تباہی ہوئی، ہندوستان میں بھی قدم رکھا تھا لیکن بس ایک جنگ کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ کچھ اللہ کا بڑا فضل ہوا تھا ہندوستان پر اس وقت، اس لیے کہ بہت نیک بادشاہ تھے اس وقت ہندوستان میں۔ یہ جو سلاطین تھے، غلام جو خاندان غلاماں جو ہے، ان کے حکمران بہت نیک تھے۔ قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، غیاث الدین بلبن، بڑے زوردار، بہت نیک، بہت متقی یہ لوگ بادشاہ تھے۔ چنانچہ جو ایک بادشاہ کا معاملہ آتا ہے اس کے لیے تو یہ کہ وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا اور خلیفہ مجاز تھا، التتمش۔ جب خواجہ بختیار کاکی، یہ خلیفہ تھے شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مرشد تھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پاس پاک پٹن میں دفن ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر نظام الدین، یہ دہلی کے اندر۔ بہرحال یہ لمبا سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، اب نماز جنازہ کھڑی ہے اور ایک وصیت پڑھ کر سنائی گئی کہ وصیت کی ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی عمر بھر زنا نہ کیا ہو، جس نے کبھی بھی جو موقدہ سنتیں ہیں وہ ترک نہ کی ہو، کبھی بھی عصر کی نماز کے ساتھ سنتیں نہ چھوڑی ہوں، کبھی بھی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ اس سے محروم نہ رہا ہو، نماز میں اول لمحے سے شامل ہو۔ اب سارے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا کہ کون شخص ہوگا کہ جس میں یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں۔ تو بادشاہ نکلا پھر پہلی صف سے، مارا رسوا کر دی، اے فوت ہونے والے تو نے مجھے رسوا کر دیا، میری نیکی کا پردہ چاک کر دیا۔ میری نیکی ہے، میں اپنے عبادے میں لپٹا ہوا تھا، جو بھی نیکی تھی میرے اور رب کے درمیان تھی، تو نے اس کا چرچا کر دیا، ہمارا رسوا کر دی۔ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی بادشاہوں کی برکت تھی کہ ہندوستان میں آئے ہیں ذرا ایک دفعہ، لیکن غالباً بلبن ہی کے بیٹے نے انہیں شکست دی ہے، پھر وہ واپس نہیں آئے۔ باقی ایران سارا تباہ و برباد کیا انہوں نے، عراق تباہ و برباد کیا۔ قتل عام جو ہوا ہے بغداد کے اندر، اس کے بارے میں تو آپ جو ہے حساب بھی نہیں کر سکتے کتنے لوگ قتل کیے گئے۔ آخری بادشاہ جو تھا بنو عباس کا، مستعصم باللہ، اس کو محل کے اندر سے گھسیٹ کر لائے ہیں، جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور رستے میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیا ان کے اوپر۔ یہ انجام ہوا ہے خلیفہ بنو امیہ کا، خلیفہ آخری خلیفہ وہی تھے بنو امیہ کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آتے ہیں، چاہے کوئی قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ ہم بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں،
ہم تو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا محبوب کی امت میں ہونا گویا کہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور ہمارا جو ہے اس کے اوپر ہمارا بڑا استحقاق بنتا ہے کہ ہمیں تو جہنم میں نہ ڈالا جائے، ہم سے محاسبہ نہ کیا جائے۔ فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، نہیں تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے کہ اس نے اور پیدا کیے ہیں۔ انسان سارے ایک جیسے اللہ کی نگاہ میں، انسانوں کا امتحان لینے کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم بھی اسی طرح کے انسان ہو۔ ہاں یہ ہے کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ دولت کے ساتھ کیا کرتا ہے، گل چھرے اڑاتا ہے، عیش کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، یا یہ کہ لوگوں کو بھلائی میں صرف کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے صرف کرتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ کسی کو فقر کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ اللہ کا شکوہ تو نہیں کرنے بیٹھ جاتا، شکایت تو نہیں زبان پہ لاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے 2 وقت کی روٹی بھی پوری طرح میسر نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ تمہیں شریعت دے کر آزمایا گیا ہے، شریعت پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اگر شریعت ملی اور عمل نہیں کرتے تو تم دوہرے مجرم ہو گئے۔ وہ جنہیں شریعت نہیں ملی وہ تو پھر بھی کہہ سکیں گے اللہ ہمارے پاس تو کتاب نہیں آئی تیری، ہمارے پاس تیری شریعت آئی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کہہ سکیں گے نا۔ لیکن جن کے پاس شریعت آ گئی، کتاب آ گئی، اور جن کو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہو گئی دنیا والوں پر، تو ان کا حساب تو دوہرا ہو جائے گا۔ تو فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا لیکن عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ یہ جو ہے اللہ کا پریروگیٹو جس کو آپ کہتے ہیں، اختیار مخصوص، اختیار خصوصی ہے اللہ کا، جس کو چاہے بخش دے۔ ابو جہل کو بخش دے تو ہم میں سے کون اعتراض کر سکے گا؟ اللہ کا اختیار ہے۔ ابو لہب کو بخش دے، حالانکہ قرآن مجید میں صورت نازل ہو چکی ہے کہ ابو لہب کے لیے بخشش نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو بخش دے، کون روک سکے گا؟ نیک سے نیک آدمی کو پکڑ کر جہنم میں جھونک دے، اختیار ہے اس کا۔ جیسے آپ کہیں کہ میری بکری تھی، میں نے کاٹی، ذبح کر لی، گوشت کھا لیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ تو ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، حاکم ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، جان لیجئے، اور یہ ہمارے اور اہل تشیع کے مابین ایک فرق اور امتیاز ہے۔ اہل تشیع اور جو خارجی خوارج اور معتزلہ، ان تینوں کو کہا جاتا ہے اصحاب العدل۔ یہ کہتے ہیں اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، لازم ہے کہ وہ عدل کرے، لازم ہے کہ وہ بدکار کو سزا دے، لازم ہے کہ نیکوکار کو سزا دے۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ اللہ ایسا کرے گا، ہم جانتے ہیں وہ بدکار کو سزا دے گا، نیکوکار کو جزا دے گا، اس کا اختیار ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرنا اس پر لازم ہے۔ یہ کرنا لازم کہیں گے تو گویا کہ اس کا اختیار جو ہے وہ محدود ہو گیا، اس کے ہاتھ بن گئے، نہیں، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، جو چاہے فیصلہ کرے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض، دوبارہ دہرا کر، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ قرآن مجید میں یہ جو اسلام کا ایک سیاسی پہلو ہے وہ بہت کھل کر آتا ہے، بار بار آتا ہے، آج ہی کے سبق میں 2 مرتبہ آ گیا ہے، وللہ ملک السماوات والارض، اب پھر دوبارہ آ گیا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، دونوں مرتبہ، آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ان سب کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکومت نہیں چل رہی، فساد ہے، بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ آج انسان کہتا ہے ہم تو خود اپنے قانون بنائیں گے، اللہ کا قانون رہے رکھا رہے، پڑھ لو، پڑھ کر ثواب لے لو، ختم قرآن کرا لیا کرو، محفلیں منعقد کر لیا کرو، لیکن اس قرآن کو ہم نافذ نہیں کریں گے، ہم تو اپنا قانون بنائیں گے جو پسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت، عظیم بغاوت۔ اسی لیے جو کرسچنز کی، جو عیسائیوں کی سورہ فاتحہ ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں
دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری سلطنت، تیری حکومت زمین پر آ جائے۔ آسمانوں میں تو چل رہی ہے، تیرا ہی حکم چل رہا ہے، سورج تیرے حکم کے تابع ہے، چاند تیرے حکم کے تابع ہے، سارے سیارے، ثوابت اور سارے جتنے بھی ستارے ہیں، ساری گیلیکسیز ہیں، تیرے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، لہذا تیری حکومت آسمانوں میں تو ہے۔ دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس، اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے ایسے زمین پر بھی پوری ہو۔ لیکن اصل میں اس کام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، تم قائم کرو ہماری حکومت۔ ہم نے تمہیں چوائس دے دیا، اما شاکرم و اما کفورا، ہدایت تمہیں دے دی، کتاب تمہیں دے دی، شریعت تمہیں دے دی، پورا قانون تمہیں دے دیا، اب تمہاری آزمائش ہے، نافذ کرو اسے۔ کرتے ہو تو سرخرو ہو جاؤ گے اللہ کے ہاں، نہیں کرتے ہو تو پکڑے جاؤ گے، اللہ کے ہاں بھی پکڑے جاؤ گے اور اس دنیا کے اندر بھی تم پر سزا آئے گی۔ وہ سزائیں جیسا کہ میں نے گنوایا، وہ چاہے اشوریوں کے ہاتھوں آئیں، چاہے نبوکدنضر کے ہاتھوں آئی، ہم پر کروسیڈرز کے ہاتھوں آئی، اور پھر جو تاتاریس تھے ان کے ذریعے سے آئی، پھر ہم ان کے اوپر بھی گریکس کے ذریعے سے، رومنز کے ذریعے سے آئی مصیبت، ہم پر یورپین جو قومیں آئی تھیں، کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں اطالوی، کہیں اسپینش، کہیں پورچوگیز، یہ سارے کے ساری قومیں آئیں، انہوں نے حکومتیں کی اب پر، انگریز یہاں 200 برس حکومت کر کے گیا ہے، تو یہ سارے عذاب آئے ہیں ہم پر بھی جیسے کہ یہود پر آئے تھے۔ تو فرمایا لہو ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ امتحان جو تمہیں یہاں دینا پڑ رہا ہے کہ اللہ نے کتاب دے دی، شریعت دے دی، اب نافذ کرو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں نافذ کر دے، پھر تمہاری امتحان کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے؟ کس کو کتنا یقین ہے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے قانون پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے رسول پر، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ امتحان ہے، اور امتحان سے یہی ہوتا ہے، ان الامتحان یکرم المرء او یہان، امتحان کے موقع پر یا تو کسی کا اعزاز ہوتا ہے اور یا پھر اس کی ذلت ہوتی ہے۔ یہ فیل ہو گیا جی، ذلیل ہو گیا، یہ کامیاب ہوا، فرسٹ ڈویژن میں بھی اس سے بھی بہت اوپر نمبر لیے، اے میں آ گیا، اے گریڈ کے اندر آ گیا، تو یہ تو انسان کی جو چھانٹی ہوگی وہ امتحان سے ہوگی۔ تو اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈال دیا ہے، اب اس کے قانون کو، اس کی شریعت کو جو تمہیں دیا گیا ہے، اپنی جگہ پر یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے وہ نعمت کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہی تمہارے لیے امتحان بھی ہے۔ اب اگر اس کو قائم کرو گے اور اس کو نافذ کرو گے، اس کی شریعت جو ہے اسی کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، سرخرو ہو جاؤ گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، کیا کر کے لایا ہے، کیا کیا ہے اس نے زندگی بھر۔ ٹھیک ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم اس ملک کے قانون کو بدل نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت تو بنائیں جس میں ہماری نیت ظاہر ہو جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نظام بدلے۔ اس جماعت کے بنانے میں کوئی وقت لگائیے، کوئی پیسہ لگائیے، کوئی صلاحیتیں صرف کیجیے، اوقات اپنے صرف کیجیے، اس دعوت کو عام کیجیے تاکہ وہ جماعت جو ہے بڑی ہو جائے، اتنی بڑی ہو جائے کہ کسی وقت میں آ کر وہ حکومت وقت کو چیلنج کر سکے۔ 200-400 2-4 ہزار آدمیوں کے کرنے کا کام تو یہ نہیں ہے، یہ بڑی تعداد میں لوگ چاہیے۔ 15 کروڑ انسانوں کا ملک ہے یہ پاکستان، تو یہاں 200-400 سے تو کچھ بات نہیں بنے گی، کم سے کم 15 لاکھ تو ہوں، ان میں سے کم 2-3 لاکھ تو ایسے ہوں گے جو سر سے کفن باندھ چکے ہوں، یا تخت یا تختہ۔ اب یا تو اللہ کا دین نافذ ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ جب تک یہ شکل نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا نظام تو نہیں آئے گا۔ الیہ المصیر۔ اب آخر میں پھر کلوزنگ کی جا رہی ہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے سلسلے کے عارضی طور پر بند ہو جانے کے بعد۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے انسان کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی نبی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں موجود نہ ہو، اور سب سے بڑی یہ رحمت ہوئی ہے بنی اسرائیل پر کہ 1400 برس تک
سلسلہ نبوت اس ایک خاندان کے اندر ختم نہیں ہوا. حضرت موسیٰ اور ہارون دو ایک وقت میں، ان دو سے جو سلسلہ چلا ہے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان دو پر آ کر ختم ہوا. ان دونوں کے درمیان، چاروں کے درمیان، دو ادھر دو ادھر 1400 برس کا فصل ہے. ان 1400 سالوں میں کوئی ایک وقت نہیں تھا ایسا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی موجود نہ ہو. یہ حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کی جو قومی معاملات تھے، جو حکومت اور جو ریاست کے معاملات تھے، وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. جیسے ہی کوئی بادشاہ یا نبی فوت ہوتا تھا ویسے ہی اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا. یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں. البتہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے 600 برس ایسے گزرے ہیں انسانی نوع انسانی پر کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں تھا. اسے فترت کہتے ہیں. فترت کہتے ہیں وقفہ، درمیان میں سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ چیز جو چلی آ رہی تھی تسلسل کے ساتھ، حضرت عیسیٰ پر آ کر وہ زنجیر ختم ہو گئی، اور 600 برس تک کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں. اس کے بعد پھر جو یوں سمجھیے کہ سورج طلوع ہوا ہے، اور یا کہہ لیں کہ بدر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی شکل میں. لیکن یہ کہ درمیان میں یہ 600 برس کا وقفہ ہے، اسے کہا علی فترۃ من الرسل. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم. اہل کتاب دیکھو آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جو تم پر واضح کر رہے ہیں، حقیقتیں واضح کر رہے ہیں، عقائد کو واضح کر رہے ہیں، شریعت کو واضح کر رہے ہیں، شریعت میں جو چیزیں تم نے چھپا لی تھی انہیں کھول رہے ہیں. یہ سارا کام کر رہے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی فترۃ من الرسل. اور یہ ہوا ہے رسالت کے سلسلے کے کچھ وقفے کے بعد. ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا آیا ہی نہیں. کیونکہ 600 برس گزر گئے یا 500 برس گزر گئے، کچھ لوگوں نے 100 برس قبل یہ الفاظ کہے ہوں گے. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو نہ کوئی بشیر آیا نہ نذیر آیا، نہ کوئی بشارت دینے والا نبی نہیں آیا. ایک سلسلہ نبوت کا جو ہے یہ فترت نبوت اور رسالت 600 برس تک. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو دیکھ لو آ گئے ہیں تمہارے پاس بشیر بھی علیہ الصلوۃ والسلام اور نذیر بھی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تمہیں بشارتیں بھی دے رہے ہیں. اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے فروح و ریحان و جنت النعیم. نذیر بھی ہیں کہ بعد میں نہیں آؤ گے غلط روی سے تو پھر جہنم کے اندر جھونک دیے جاؤ گے. فتسلیۃ جحیم، پھر جہنم کے اندر جھونک دیا جانا ہوگا. فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے اگر چاہا کہ فترت رہے رسولوں کی کچھ عرصے کے لیے تو اللہ نے سلسلہ روک لیا، اور جب چاہا کہ دوبارہ کھل جائے اور دوبارہ کھلے ایسا کہ پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، وہ اپنی پوری شان دکھا کر، پوری اپنے یوں سمجھیے کہ جوبن پر، نبوت اور رسالت جو ہے وہ اپنے پورے جوانی پر اور جوبن پر آ کر اور ہر اعتبار سے مکمل ہو کر پھر ختم ہوئی اس پر کہ محمد رسول اللہ کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے نہ آئیں گے، نہ کوئی رسول آئے نہ آئیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.